دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کی مرض کہن کا چارہ۔ اقبال نے کیا خوب کہا۔ شاید ہم لوگوں کو اسی جذبے کی ضرورت ہے جو ہم لوگوں نے بیک ان ٹائم اگر اپنی چھوٹی سی بریف ہسٹری کو بھی دیکھ لیں 1965 میں دکھایا یا 2005 کے زلزلے میں دکھایا، مگر آج ادھر بیٹھے ہوئے جو صورتحال ہے، جب میں نے آپ لوگوں کو بھی انوائٹ کیا، آپ لوگوں کی ذہنی کیفیت کیا تھی؟ جب یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا تو ایک تو کیفیت یہ تھی کہ یہ نہیں ہوگا، اچھا، دوسری کیفیت یہ تھی اگر ہو گیا تو کیا ہوگا، اور تیسری کیفیت یہ تھی کہ میں کیا کروں، اس کو میں کیسے روکوں، اس کو میں کیسے اس کے ٹورڈز کیسے کنٹریبیوٹ کروں کہ یہ جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم سب کے فائدے میں ہو، دنیا کے فائدے میں ہو، پاکستان کے فائدے میں ہو، پاکستان کے عوام میں کے فائدے میں ہو۔ اور ظاہر ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اپنی اپنی کیفیت کے حساب سے جس میں آپ سب سے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یو ٹینڈ ٹو گو ٹورڈز دیٹ۔ کافی میری اپنے آپ سے جنگ رہی اس کے بارے میں، اپنے آپ سے کافی میں نے آئی ہیڈ اے ریئل critical view within myself to say کہ کیا کروں، اور کافی کوشش کے بعد یہاں تک پہنچی کہ میرا خیال ہے مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور اپنے ساتھ باقیوں کو اس راستے کے اوپر گامزن کر دینا چاہیے۔ کلام امام فائزہ صاحبہ، میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ نے اپنے آپ سے کرٹیکلی پوچھا کہ میری کیا ذمہ داری ہے، کیا اس سے پہلے محض لیکن بس 2 سیکنڈ یا 1 سیکنڈ کے لیے بھی سوچا کہ بھئی میں کر کیا سکتی ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ بیکاز میں ان میسز کو آج ریپرزینٹ کرنا چاہ رہی ہوں جو اس بھیڑ میں، اس شور میں کہیں گھوم رہے ہیں، اس کیوس کے اندر اپنے آپ کو بہت ہیلپ لیس فیل کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کے لیے میرا اپنا ایکسپوجر جو رہا ہے وہ آئی ہیو گون بیونڈ دیٹ۔ اچھا، مگر میں سمجھ سکتی ہوں جب میں ایک اسکول میں پڑھنے والی، کالج میں پڑھنے والی پاکستانی لڑکی تھی، بچی تھی، تو یہ ہوتا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یا ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے۔ تو لوگ ضرور اس سے گزرتے ہیں، میں اس سے نہیں گزری، مے بی بیکاز آف مائی ایکسپوجر، مے بی بیکاز آف مائی اون ولنگنیس ٹو ڈو سم تھنگ، اپنا اعتماد، اپنا کانفیڈنس کی وجہ سے۔ مگر لوگوں کو یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور باقی فورسز آؤٹ سائڈ کی بھی ان کو یہ بتاتی ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے، بس بیٹھ کے تماشا دیکھو۔ اینڈ اس کے لیے یا تو انسان اس میں رہ جائے اور ہیلپ لیس ہو جائے اینڈ لیو یور سیلف ایز اے بیچارہ، وہ بہت سیفٹی والی پوزیشن ہوتی ہے بینگ اے بیچارہ۔ آپ باہر سے بہت زیادہ ہمدردیاں وصول کرتے ہیں اور پھر آپ کسی چیز کے رسپانسبل نہیں ہوتے، نو آؤٹ کم، آپ کی وجہ سے کوئی آؤٹ کم نہیں ہوا۔ ایبسلیوٹلی علی، ابھی فائزہ صاحبہ نے بات کی اس ڈومین کے بارے میں کہ بھئی یہ میری ڈومین نہیں ہے، یہ شاید میری فیلڈ نہیں ہے، ادھر شاید میں کچھ کر نہیں سکتا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اگین میں نے شروع کے اندر بھی کہا کہ اخبار میں تو روز ابھی ہم لوگوں کو ابھی حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر جو گراؤنڈ ریالٹی ہے یا جو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے ٹروپس موو ہو رہے ہیں ایسٹرن بارڈرز پہ، ان کے موو ہو رہے ہیں، دیر از اے گروئنگ ٹینشن، انٹرنیشنل ہمارے ایلائز آ کے بیچ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ٹرائنگ ٹو اسموتھ آؤٹ ٹینشنز۔ ہمیں کیا شاید ایک غلط بتایا جا رہا ہے یا نہیں بتایا جا رہا ہے، یا کیا ہم ڈیمانڈ نہیں کر رہے سچائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں مہر، جہاں تک میرا اندازہ ہے اور جہاں تک میں نے تجزیہ کیا ہے سچویشن کا، تو اس میں 2 باتیں بڑی اہم تھیں کہ ایک تو ہسٹوریکلی ہمیں پچھلے 8 سال میں اس کی جو بھی وجوہات تھیں، وہ ایک ظلمت کا دور تھا، ڈکٹیٹرشپ تھی، جس کے بارے میں تب تھوڑا لکھا گیا، اب زیادہ لکھا جاتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ باور کرایا گیا کہ یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے یہ ہمارا دوست ملک ہے، ہمیں اس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، بہتر تعلقات ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک اچھا پروسیس تھا، لیکن جو ایک حقیقت ہے جس کو کبھی نہیں بدلا جا سکتا وہ یہ ہے کہ نہ تو وہ کبھی ہمارا دوست تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ ہاں، ہم ہمسائے ضرور ہیں اور ہمسائیگی کے ناطے ہم بہتر تعلقات اور امن چاہتے ہیں، لیکن جانے کیا ہوا کہ گزشتہ چند سالوں کے دور میں ہماری جو یہ امن کی خواہش تھی اس کو شاید ہماری کمزوری سمجھ لیا گیا، which is not true۔ اور اب چونکہ ہم یہ بات ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ وہاں الیکشن ایئر ہے اور میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کیا ہے، ایک ہسٹیریا کی وہاں پہ ایک سچویشن بنا دی ہے کہ تمام عوام جو ان سے ہیں ان کو ایک سلوگن دے دیا جائے، جس طرح کہ 9/11 کے بعد امریکہ میں میڈیا نے کیا کہ چونکہ میڈیا کو کوئی واچ نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے اپنا ایئر ٹائم بڑھانے کے لیے، نیگیٹو میڈیا نے، سب میڈیا چینلز نے نہیں، کچھ ایسے میڈیا چینلز نے، جی انڈین
امریکہ میں تو امریکن چینلز اور انٹرنیشنل چینلز تھے، وہ زیادہ مارکیٹ لینا چاہتے. تو ابھی کچھ انڈین چینلز نے جن کا مقصد صرف اور صرف شارٹ ٹرم پروفٹ پہ ہے، جو نہ تو اپنے ملک کے عوام کے دوست ہیں اور نہ ہی ہمارے ملک کے عوام کے، جن کا مقصد صرف پروفٹ کمانا ہے، انہوں نے ایک جنگی کیفیت، جنگی جنون عوام میں بھرنا شروع کر دیا، ٹاک شوز کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، فلموں کے ذریعے. تو اس سے ایک تھوڑی سی فضا قائم ہوگی. اکثریت وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی ان لوگوں کی ہے جو امن چاہتے ہیں، کیونکہ جنگ میں تو کسی کا فائدہ نہیں ہوتا. I'm very glad کہ آپ نے اس بات کو چھیڑا ہے، بیکاز فرینکلی اسپیکنگ ہم لوگوں نے بھی انٹرنلی اپنی ٹیم میں بہت بحث کی یہ ایشو ایڈریس کرنے سے پہلے کہ بھئی ایک میڈیا پلیٹ فارم یا میڈیا رسپانسبلٹی ہماری کیا ہے. ابھی اگر ہم ایشو کے اوپر بات کریں گے تو ایک عام آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہاں جنگ ہونے والی ہے، مگر اگر ہم نہیں کریں گے تو جدھر ہمارے ہمسائے میڈیا کے اندر، نیبرز کے اندر 1971 کی وار فوٹیج دکھائی جا رہی ہے جب آرمی نے ہاتھ سرنڈر کر دیے تھے، یا ادھر اگین ایز یو سیڈ بھڑکایا جا رہا ہے، یا ادھر اپنے فورن ڈیلیگیٹس کو واپس بلایا جا رہا ہے اور ایک بہت زیادہ ڈپلومیٹک اور ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا ارجنٹ ایکشن لیا جا رہا ہے، تو ادھر وہ ہم نوٹس نہیں کر رہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم گاڈ فاربڈ اگر کچھ ہو جائے تو ہمیں کیا سکھانے، کیا سمجھانے کی ضرورت ہے، ہمیں کون سا حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، قوم کو کیا یاد دلانے کی ضرورت ہے. تو یہ پورا مقصد تھا آج بیٹھنے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پوری سچویشن میں میڈیا انڈیویجولز کے پاس کوئی میڈیا چینل نہیں ہے، آپ لوگ ان کے ریپرزینٹیو ہیں، تو آپ کو کرنٹ افیئرز ریئلسٹکلی دکھانے چاہیے. کرنٹ افیئرس کے بارے میں ریئلسٹک ڈسکشن، یہ ہوا تو کیا کریں گے، یہ ہوا تو کیا کریں گے، اور کنٹینیوسلی ہم کیا کرتے رہے، سو وی آر پریپیئرڈ فار اینی سچویشن. ایبسولوٹلی. مگر ہم ایک ریٹرک دیکھ رہے ہیں نا ابھی میڈیا پہ، وہی باتیں، انہی باتوں کو اٹھا کے ایک جسے کہتے ہیں نا انسانی جواز یا ایک ہیومن فیس اس کانفلکٹ کا کوئی نہیں دیکھ رہا کہ بھئی اثر کس کے اوپر ہوگا اور پارٹیسپیشن بھی کس کی چاہیے، قوم کس سے بنتی ہے. محمد صاحب لاہور سے، ان کی بات سن لیتے ہیں جلدی سے. السلام علیکم محمد صاحب، فرمائیے. ہیلو، السلام علیکم محمد صاحب، فرمائیے. وعلیکم السلام جی. میں راضی بول رہا ہوں جی لاہور سے. جی اچھا. آپ کے پروگرام کی بات کرنی تھی، مہر بخاری صاحبہ. جی بات یہ ہے کہ آپ جو جنگ کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اس کے موضوع پہ میں نے کرنا ہے کہ ہماری قوم جو ہے نا اس وقت سیاست دانوں نے اس کی مت ماری ہوئی ہے. جی اچھا. تو ان کو یہ کہنا ہے کہ خدا کے واسطے کہ سیاست اس وقت چھوڑ دیں، اور یہ جو ہمارا دشمن ہمارے ساتھ نوسر بازی اور چلاکیاں کر کے ہم کو ہر طرف سے پریشان کر رہا ہے، اس کے مطلب سارے مل بیٹھ کے سوچیں، اور اگر اس نے جنگ کی تو اس کو انشاءاللہ اس کو تباہ کرنے کے بارے میں سوچیں. بس ایک سوال ہے اور ایک اختلاف ہے آپ سے محمد صاحب. سوال یہ ہے کہ کیا سیاستدانوں نے ابھی ہماری مت ماری ہوئی ہے یا ہم بحیثیت قوم اپنی مت خود مار رہے ہیں؟ ایک یہ سوال ہے، مجھے یہ بتائیے. دوسری بات آپ نے کہا کہ مل جل کے بیٹھ کے بات کرنے اور ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اگین میرا سوال آج سب سے ہے کہ اگر مل جل کے نہیں بیٹھ سکتے تو کیا اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ذات سے؟ ریکویسٹ ہے کہ سب ملیں. اپنے آپ سے ہم کب ملیں گے بحیثیت ایک پاکستانی؟ بیٹھ کے کوئی اچھا طریقہ نکالیں اور پھر اس دشمن کے بارے میں سوچیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. یہ وہ ہمارا آج کا دشمن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. I understand what you're saying. محمد صاحب نے ایک ٹرم یوز کی دشمن، جی اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دشمن کے بارے میں کیا بتاؤں. جو دشمن ہے وہ تو روز روشن کی طرح آیا تھا، ہمیں ہی غلط مشورہ دیا جا رہا تھا عالمی طاقتوں کے دباؤ پہ کہ وہ دوست ہے. بہرحال اگر کوئی شخص آپ کا دشمن ہے، دوست نہیں ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو جان سے مار دیں. آپ اس سے فاصلے پہ رہ کے بھی اپنا کام کر سکتے ہیں. ہماری نظر جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہر فرد جو ہے اس سے قوم بنتی ہے، تو اقبال صاحب نے کہا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. تو ہر فرد جو ہے اس کا رول ہے. اس کا رول کیا ہے وہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے واضح کرنا چاہوں گا کہ کچھ دنوں کی بات ہے، 3-4 دن پہلے جب لاہور کی اور سرگودا وغیرہ کی فضاؤں میں ہمارے جنگی جہازوں نے پروازیں شروع کی، تو میرے گھر کے سامنے کچھ مزدور پینٹ کر رہے تھے. وہ گھر تعمیر ہو رہا تھا، وہاں پہ وہ رنگ و روغن کا کام کر رہے تھے. معاشرے کے بڑے چھوٹے سے جو سب سے کہہ لیں کہ لوور کلاس، لوور انکم لیول ہے، اس سے وہ بلانگ کرتے ہیں. جہاز دیکھنے کے ساتھ ہی انہوں نے جو پہلا لفظ کہا وہ اللہ اکبر کا نعرہ تھا. اب یہ جو 2 الفاظ ہیں اللہ اکبر، یہی ہمارے ملک کی جو بنیاد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہی نظریہ پاکستان ہے، یہی وہ آزادانہ تشخص ہے جو ہمیں قائد نے بتایا تھا، اقبال نے بتایا تھا، سر سید نے بتایا تھا، ہر لیڈر نے بتایا تھا، اور ہمارے قوم کی بنیاد بنا. اگر ہم بھارت کا حصہ ہوتے تو وہاں پہ وہ مظالم ہوتے ہمارے اوپر جو کہ وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں پہ کئی دہائیوں سے ہو رہے ہیں.
تو ہم ان سے الگ قوم ہیں. جب یہ واضح ہو گیا تو اس کے بعد سیکنڈ لیول یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کس طرح رکھنے ہیں. ہمارے یہاں پہ جیسا کہ میڈیا کے بارے میں کہا گیا, میڈیا کو چاہیے کہ وہ مزید مثبت کردار ادا کرے اور اپنے تمام تر ذرائع اور طاقت کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو یہ احساس دلائے کہ وہ ایک جداگانہ قوم ہے, ان کا اپنا ایک آئین ہے, منشور ہے, دستور ہے, طریقے حیات ہے, طرز حیات ہے, ہماری اپنی ثقافت ہے. تو جس وقت میڈیا یہ کردار ادا کرے گا, ذرائع ابلاغ جن میں اخبارات بھی ہیں, رسائل بھی ہیں, آپ کا ٹی وی پروگرام بہت اچھی کاوش ہے, مجھے خوشی ہو کہ تمام جو بڑے چینل ہیں وہ بھی اس طرح کے پروگرامز کریں, تو پھر ہی قوم جو ہے وہ ایک قوم بنتی ہے. ہمارے اندر نیشنلزم کو پیدا کرنے نہیں دیا گیا. لیکن میں آج اپنے دشمن پڑوسی ملک کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے پاس 16 کروڑ کی فوج ہو. بے شک, کیئرفل. بے شک. اس ملک کا بچہ, بوڑھا, جوان اور ہماری بہنیں, مائیں, بیٹیاں سب اپنی جان دینے کے لیے قربان ہیں. 65 میں جس وقت بھارت نے حملہ کیا تو میں نے دیکھا دنیا کے ممالک میں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جنگ ہوتی ہے تو لوگ بھاگتے ہیں. روانڈا میں ایسے ہی ہوا, جرمنی میں ایسے ہی ہوا, فرانس میں. یہ عجیب ملک ہے جس کے لوگ دیگیں پکا کے بارڈر پہ جا رہے ہیں, اور جس کے بچے جا کے چھتوں پہ جا رہے ہیں حوصلہ افزائی کرنے, نعرے لگانے. فوجیوں کو یہ مشکل ہو گئی کہ کس طریقے سے وہ دشمن سے لڑیں جب پیچھے سے اتنے زیادہ سیویلین بارڈر کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کو کہنا پڑا کہ بھائی خدا را آپ اپنے گھروں میں جائیے, ہم آپ کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں. مگر دیکھیں اس کے ساتھ یہ بھی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ جا کے آرٹلری کے ساتھ جا کے لڑائی میں لڑے. ہمیں بہت زیادہ بیک فورسز کی بھی ضرورت ہے, جہاں پہ بیٹھ کے پلاننگ ہو, جہاں پہ بیٹھ کے باہم دوستی کا پیغام دیا جائے, آپس میں اپنے نیبر کے ساتھ, نہ صرف فزیکل نیبر جو کہ اس وقت جس سے ہمیں جنگ کا خطرہ ہے, اپنے نیبرز کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے. دیٹس اے کسکیڈنگ افیکٹ. ہمیں وہ کریٹ کرنا ہے تاکہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن نہ ہو کہ ہم تیار نہیں اور ہم کیا کریں. ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے. اس کے لیے عورتوں کا اپنا رول ہے, ینگ ویمن کا اپنا رول ہے, نوجوانوں کا, بزرگوں کا اپنا رول ہے. انہی کرداروں اور رولوں کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گی, مگر آفٹر ویری شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ, وی آر گونا بی رائٹ بیک.